ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ناؤ ہم جلدی سے بات کرتے ہیں اس کے سلوشن پہ. سب سے پہلا سلوشن وہ یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں. حدیث بات ہے جو نظریں ہیں نا بری نظر یہ شیطان کے تیر ہیں اور شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہے. اس کے تھرو ساری چیزیں اندر جلد میں جاتی ہیں. اگر یہ آنکھیں جھکی رہیں تو دل کے حالات ٹھیک رہیں گے, اور اگر آنکھیں اٹھی رہیں اور یہ نیچے نہ ہوئیں تو دل تباہ برباد ہو جائے گا, حتیٰ کہ انسان کہاں تک پہنچ جائے گا. اور بات ساری شروع ہوتی ہے تھاٹس کے ساتھ. انسان کو تھاٹس آتی ہیں, تھاٹس پہ جب وہ پرسسٹ کرتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نہیں چھوڑتا, تو کیا ہوتا ہے فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. اور جب فیلنگز کو انسان ختم نہیں کرتا, روکتا نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے ایکشن کرتا ہے وہ. اور جب وہ ایکشنز کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو روکتا نہیں ہے, تو وہ اس کی سیکنڈ نیچر اور بیہیویئر بن جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہم کرتے ہیں. اگر ہم تھاٹس سے ہی رک جائیں, جو شیطان نے وسوسہ دیا کہ اس شخص کو, اس عورت کو دیکھو, یہ وہ جو عورت ہے کتنی وہ آئی تھنک تمہارے بارے میں انٹرسٹڈ ہے اور شی از این ایزی پرے فار یو, یا تم اس کے بارے میں ایسا کہ اس کو ٹیکسٹ کرو. یہیں سے اگر انسان نہیں رکے گا تو کیا ہو جائے گا, حتیٰ کہ وہ ایک ایسی بری عادت میں ڈل جائے گا کہ جہاں پہ اس کے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا, وہ پھنس جائے گا. تو سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوتی ہے, آنکھوں سے, نظر نیچے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہیں نیچے کر لیتا ہے اللہ کے تقوی سے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اس ٹائم ایک حور سے نکاح کرتے ہیں, جنت کی حور سے اللہ تعالیٰ اسی ٹائم اس کا نکاح کرتے ہیں. اینڈ دس از آتھینٹک نریشن. اسی ٹائم اللہ تعالیٰ اس کا ایک حور سے, اور حور سبحان اللہ نو کمپیریزن ایٹ آل ود دا وومن آف دس ورلڈ. امیجن جب بھی آپ کو نیکسٹ ٹائم دل چلے کسی کو دیکھنے کا, آپ اس موٹیویشن کے ساتھ نظر نیچے کر لیں کہ انشاءاللہ میرا رب میرا کسی عورت سے نکاح کرے گا, جنت کی عورت سے. اور وہ نکاح تھوڑے دن کرے گا جس میں وہ آپ پہ حکم چلا رہی ہے کہ کھانا لاؤ, برتن دھو, کھانا خود گرم کرو, نہیں, بلکہ وہ تو تابعدار اور اطاعت کرنے والی ہوگی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے نظر نیچے. دوسری چیز, اگر انسان کو شہوات ڈیزائرز تنگ کر رہی ہیں تو وہ روزے رکھیں, کیونکہ روزہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کی شہوت کو روکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز شادی, اس کا ایک بہت بڑا علاج ہے. اگر انسان کو شہوت تنگ کر رہی ہے تو یو شوڈ گیٹ میرڈ, اور اپنی خواہشات کو اس کے صحیح جگہ پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز, اچھی کمپنی ہونا اور بری کمپنی سے بچنا. کیونکہ بری کمپنی جو ہے نا, اگر ایک بری کمپنی میں انسان ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں بات کریں, یا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا پورنوگرافک مٹیریل کے بارے میں بات کریں, یا کسی مووی کے بارے میں بات کریں جس میں لسٹ فل اور وہ ہے, تو آپ ایگزیکٹلی ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ اس چیز میں پڑ جائیں گے جہاں پہ آپ کی بری کمپنی جا رہی ہے. تو اس چیز سے, بری کمپنی سے بچیں. چاہے آپ جتنے بھی نیک ہیں, قرآن کے حافظ ہیں, متقی ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, بری کمپنی میں رہیں گے تو الٹیمیٹلی, عربی کا مقول ہے الصاحب صاحب, جو آپ کا صاحب ہے نا, جو آپ کا کمپینین ہے, وہ صاحب ہے, ہی از اے پولر, جو آپ کو کھینچتا ہے حتیٰ کہ آپ کو وہیں پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے, اور اس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برا دوست سام سے بدتر ہے, کیونکہ سام تو انسان کو ڈنگ مار کے موت کے منہ میں ڈالتا ہے. برا دوست جو ہے نا, وہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں, وہ آپ کو گناہوں میں انوالو کر کے آپ کو موت کے منہ میں نہیں, قبر میں نہیں, بلکہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے ہی بدتر ہے, کیونکہ وہ شیطان تو آپ کو آتا ہے اور کان میں وسوسے کرتا ہے کہ یہ کام کرو, فلاں کام کرو. برا دوست تو آتا ہے, آپ کو اٹھاتا ہے, آپ کو لے جاتا ہے گناہ کی جگہ پہ, آپ سے گناہ کرواتا ہے, اور پھر آپ کو 100 بہانے دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کیا بتانا ہے. تو آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے. شیطان تو آپ کو صرف وسوسے دے رہا ہے, لیکن برا دوست آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے, آپ کو فائنانس بھی کرتا ہے, آپ کو گاڑی پہ اٹھا کے لے گیا, گناہ کروایا, پھر واپس آ کے چھوڑ دیا اس نے, اور پھر مشورے دے کے کیا کرنا ہے. تو یہ چیز ہے, بری کمپنی سے بچیں ہر حالت میں. اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ این ایمپٹی مائنڈ از ڈیولز ورکشاپ. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, فری ٹائم نہ گزاریں, بالکل بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اثر سے مغرب فری ہوتا ہوں, جم جوائن کر لیں, جاگنگ پہ چلے جائیں, سائیکلنگ کرنا شروع کر دیں, سوئمنگ کر لیں, کوئی اچھے کام کریں, اکیلے مت رہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دن کا کچھ ٹائم ہوتا ہے جب فار ایگزامپل بندہ گھر پہنچا اور ماں باپ بھی نہیں ہے, گھر خالی ہے, تو انسان وہ ٹائم ہوتا ہے جب شیطان سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے انسان پہ. تو اس ٹائم میں اپنے آپ کو بزی رکھیں, مے بی کال اے فرینڈ, مے بی گو آؤٹ, اور ڈیلیبریٹلی کوشش کریں کہ میں نے گھر سے نکلنا ہے یا میں نے جم جانا ہے.
آپ کو کوئی آگے اٹھا کے نہیں لے جائے گا اس چیز سے. آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہے. فزیکل ایکزرشن کریں, اپنے آپ کو بزی رکھیں. انسان جب فارغ ہوتا ہے نا پھر وہ ڈیولز ورک شاپ ہے, پھر وہ مزید گناہوں میں چلتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی, جو لوگ اللہ کے خالص بندے ہیں, جو نیکیوں میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں. مے بی آپ اس ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کریں, یہ ٹائم ہے جہاں پہ میں سب سے زیادہ گناہوں میں انوالو ہو سکتا ہوں. آئی گو ٹو بیڈ ویب سائٹس, آئی ٹاک ٹو سم گرل, مے بی یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ میں فری ہوتا ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور میں اس گناہ میں پڑ جاتا ہوں. آپ اس ٹائم یا تو اپنا موبائل سوئچ آف کر دیں اور اس سے دور چلے جائیں, ٹھیک ہے, یا کوئی لیکچر لگا کے بیٹھ جائیں کہ اس کو سننا شروع کر دیں, اور گو ٹو اے گڈ فرینڈ اور اٹینڈ اے حلقہ اور گو ٹو جم. تو آئیڈینٹیفائی کریں, کانشیس ایفرٹ کریں انشاءاللہ, اور جان لیں کہ جو موبائل فون ہے نا, دس کین میک یو اور بریک یو, دس کین میک یو اور بریک یو. اگر آپ نے اسے کنٹرول نہ کیا, یہ آپ کو کنٹرول کرے گا, اور ایسا برا کنٹرول کرے گا کہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی, اور آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ زندگی تباہ کر دی میں نے, اور آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا, اور حتیٰ کہ جو آپ کچھ کر سکتے تھے اس ایج میں, اس ٹائم میں, وہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس کو ڈسپلن کریں انشاء اللہ. دوسری چیز دعا کریں, کثرت سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بچا.